آج کی ویڈیو میری ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے چند غذاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ غذا کی غذا ہیں اور دوا کی دوا ہیں۔ تو ان میں سے میں نمبر وار ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں دودھ کا ذکر فرمایا۔ دودھ کا ذکر لبن کے نام سے۔ تو دودھ ایک مکمل خوراک ہے، ایک مکمل غذا ہے، اور دودھ سب جانتے ہی ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو پہلی خوراک ہے وہ دودھ ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور دودھ سے وہ غذائیت حاصل کرتا ہے۔ اور دودھ میں اللہ پاک نے ایسی زبردست خصوصیات رکھی ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ دودھ سے بچے کی ہڈیاں بھی بنتی ہیں، اس کو کیلشیم بھی ملتا ہے، میگنیشیم بھی ملتا ہے، فولاد بھی ملتا ہے، فاسفورس بھی ملتا ہے۔ غرض یہ کہ بچے کی جس قدر ضروریات ہیں وہ سب پوری ہوتی ہیں اس دودھ کے ذریعے ہی۔ دودھ ہی اس کی بنیادی غذا ہوتی ہے، اور تقریباً 4-5 ماہ 6 ماہ 7 ماہ تک تقریباً وہ دودھ میں ہی گزارا کرتا ہے بچہ۔ تو اس دودھ کے اندر سے اور شروع میں بچے کا وزن کتنی تیزی سے بچے کی گروتھ ہوتی ہے، وزن اس کا کتنی تیزی سے بڑھتا ہے۔ شروع میں بچے کا عموماً وزن 3.5 کلو سے لے کے 4 کلو 5 کلو تک وزن ہوتا ہے، اور لیکن پھر اس کی کتنی تیزی سے گروتھ ہوتی ہے، اس کی ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے، وہ دودھ کی بدولت ہی۔ تو دودھ کو ضرور استعمال میں رکھیں، چاہے تھوڑا بہت ہی ہو، بڑا ہونے کے بعد بھی، اور خصوصاً بچوں کو اور جوانوں کو 14-15 سال تک تو، بلکہ اس کے بعد بھی دودھ ضرور استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ جو خوراک پہلے بچے کی ابتدائی خوراک تھی وہ بعد میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک میں ذکر اہم چیز ہے وہ شہد کا ذکر ہے۔ شہد ایک بہت مکمل خوراک ہے، مکمل غذا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس میں وہ پھر اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ تو اس کو ضرور استعمال میں رکھیں، شہد کو، چاہے کم و بیش ہی ہو، مہینے میں 2-3 دفعہ ہی استعمال ہو جائے۔ تو خالص شہد جو مکھی کا ہوتا ہے، جنگلی شہد، اس کو ضرور استعمال میں رکھیں۔ اور شہد صرف نزلہ زکام کے لیے ہی مفید نہیں جس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کے اور کئی فائدے ہیں، کیونکہ شہد کی مکھی جن پھولوں پر بیٹھتی ہے، جن پودوں کے پاس جاتی ہے، ان پودوں کے جتنے جڑی بوٹیوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے اپنے، اور پھر وہ شہد میں منتقل کر دیتی ہے۔ تو اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ جو میں چیز ذکر کروں گا وہ انجیر کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ذکر فرمایا، سورہ 3 میں۔ تو 3 جو ہے عربی میں انجیر کو کہا جاتا ہے۔ تو انجیر بہت ہی بہترین چیز ہے۔ انجیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جسم کے سے زہریلے اثرات کو دور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اور جسم میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریوں کے سبب جسم میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، ان سب کو جسم سے خارج کرتی ہے، نکالتی ہے۔ اور بواسیر، جیسا کہ اطباء کرام جانتے ہیں کہ بواسیر ایک قسم کا زہر ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں رہتا ہے، اور مستقل کئی سالوں تک رہتا ہے، اتنی جلدی نکلتا نہیں ہے۔ تو انجیر اس کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اگر آپ کی بواسیر مکمل ٹھیک نہ بھی ہو تو یہ بواسیر کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے، اس کے درد کو، اس کی خارش کو، جلن کو بالکل اور موقعوں کو بالکل بٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر مستقل استعمال کی جائے تو یہ بواسیر کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو آخری چیز ہے وہ زیتون ہے۔ اور قرآن پاک کی اسی صورت میں اللہ پاک نے زیتون کا ذکر بھی فرمایا، والتین والزیتون، ان دونوں چیزوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی، انجیر اور زیتون۔ تو زیتون میں بھی اللہ پاک نے بے حد شفا رکھی ہے۔ اور زیتون کے بارے میں، زیتون کے تیل کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ زیتون کا پھل ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو پھل ہوتا ہے، اس کا پھل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان پھلوں سے جو ہے پھر آگے اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ کشید کیا جاتا ہے۔ تو ادھر ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، لیکن اور ممالک سے آتا ہے، عرب ممالک سے، اسپین سے،
اور دوسرے ممالک سے ہی آتا ہے، تو اس کو ضرور استعمال میں رکھنا چاہیے اور اس کو لگانا بھی چاہیے، اور یہ ایسا بہترین تیل ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، اور جو جتنے بھی آئل ہیں ان میں کچھ نہ کچھ وہ دل ہارٹ پیشنٹ کو یا اور کسی طرح کا تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن زیتون کا تیل ایسی بہترین چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اور اس میں کسی قسم کا یہ کولیسٹرول نہیں ہوتا، یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بلکہ نقصان دینے کے بجائے زیادہ فائدہ دیتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو۔ اور اسی طرح میدے کا السر کا پیشنٹ ہے، السر کے پیشنٹ کو ہر قسم کی چکنائی منع ہوتی ہے، لیکن زیتون کے تیل اس کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں دیتا بلکہ فائدہ دیتا ہے۔ تو ہماری ویڈیو اب طویل ہو رہی ہے، تو اجازت چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔